آج سے کچھ سال پہلے کی بات ہے۔ میں اکیلا لاہور سے اسلام آباد موٹر وے سے جا رہا تھا۔ رات کے کوئی 12 بج چکے تھے۔ مجھے پانی کی شدید پیاس لگی۔ ساتھ بوتل میں جو پانی تھا وہ ختم ہو چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری، مجھے موٹر وے کے کنارے نل کا دکھائی دیا۔ پہلے تو میں حیران ہوا کہ ایسا منظر تو پہلی بار دیکھا کہ موٹر وے کے ساتھ نل کا۔ خیر مجھے پیاس لگی تھی۔ میں کار کو سائڈ پہ لگایا اور نلکے کی طرف جانے لگا۔ اندھیرا تھا، موبائل کی لائٹ آن کی، علاقہ سنسان، موٹر وے خالی، ادھر میں اکیلا۔ خیر گیا، نلکے کی ہتھی کو 2-3 دفعہ اوپر نیچے کیا، پانی نہیں آیا۔ اتنے میں دوست کا میسیج آیا، میں پڑھنے لگا۔ تقریباً 2 منٹ گزرنے کے بعد نلکے سے پانی کی جگہ خون نکلنا شروع ہو گیا۔ میں نے دیکھا تو ڈر کی وجہ سے میرے ہاتھ سے موبائل گر گیا۔ جلدی سے موبائل اٹھایا اور بھاگنے لگا۔ اتنے میں سامنے ایک مرد نمودار ہوا اور غائب ہو گیا۔ میں بھاگا اور کار تک پہنچا۔ کار کا دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو دروازہ لاک ہو گیا۔ پھر میں نے چابی ڈھونڈنا چاہی تو دیکھا چابی نہیں تھی۔ بھاگتے وقت چابی گر گئی۔ مجھ سے خوف کے مارے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ پسینہ تھا کہ رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اتنے میں گاڑی کی لائٹ بھی بند ہو جاتی ہے۔ پھر موٹر وے پر اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے۔ پھر موبائل کی لائٹ آن کرتا ہوں اور پھر پیچھے مڑ کر چابی ڈھونڈنے چل پڑتا ہوں۔ پیچھے سے مجھے کوئی پکڑتا ہے اور ہوا میں اچھال کر پھینکتا ہے۔ میں نلکے کے ساتھ جا گرتا ہوں۔ اس وقت میرے خوف کی حد ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اعصاب ساتھ دینا چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑا آگے چلتا ہوں تو قدرتی طور پر سامنے چابی پڑی ہوتی ہے۔ چابی اٹھا کر کار کی طرف بھاگتا ہوں۔ کار کا دروازہ کھول کر کار سٹارٹ کر کے بھگانے لگتا ہوں۔ اتنے میں ایک آدمی پیچھے سے میرے کالر کو پکڑ کر کہتا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ میرے منہ سے بڑی مشکل سے آواز نکل رہی تھی۔ میں کہنے لگا، خدارا مجھے چھوڑ دو، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کم از کم ان پر ترس کرو۔ میں واسطے دینے لگا۔ اس جن کے ہاتھ میں اچانک سے چھری آ گئی اور وہ چھری کو میری گردن کے قریب لے آیا۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنے لگا۔ یاد نہیں اس وقت میں نے کیا دعا کی، لیکن اس وقت اللہ کو سچے دل سے پکار رہا تھا۔ جن نے میرے ہاتھ پر چھری چلائی اور میرا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ پھر میں درود شریف پڑھنا شروع کیا، آیت الکرسی پڑھی، سورۃ الناس پڑھی، بہت ساری دعائیں پڑھی۔ اتنے میں بے ہوش ہو گیا۔ پھر جب ہوش آیا صبح ہو چکی تھی اور کار سائڈ پہ ہی کھڑی تھی۔ نہیں پتہ کار کس نے وہاں کھڑی کی۔ خیر میں اٹھا، جسم میں درد تھا اور ہاتھ سے تھوڑا تھوڑا خون نکل رہا تھا۔ پھر میں ہسپتال گیا، ہاتھ پر پٹی کروائی۔ پھر کسی قریبی مسجد میں جا کر شکرانے کے نوافل پڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے محفوظ رکھا۔ نوافل سے فارغ ہونے کے بعد جب باہر صحن کی طرف آیا تو مولانا صاحب قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہیں سلام کیا اور بیٹھنے کی اجازت طلب کی۔ مولانا صاحب بہت ہی اچھے اخلاق والے تھے۔ میں نے ان کو اپنی جان پہچان کروانے کے بعد سارا واقعہ سنایا کہ رات کو میرے ساتھ کیا ہوا۔ مولانا صاحب نے بھی شکر ادا کیا کہ اللہ نے بہت بڑے سانحہ سے بچایا ہے آپ کو، اور کہا کہ اس لیے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی اکیلے سفر نہ کرے۔ جو چیزیں میں دیکھتا ہوں اگر تم لوگ دیکھ لو تو اکیلے سفر ہی نہ کرو۔